اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو حسان کی طرف سے آپ تمام دوست احباب کو تہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ کی رحمت اور فضل سے خیر عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں 3 عشرے ہوتے ہیں۔ پہلا عشرہ ہوتا ہے رحمت کا، دوسرا عشرہ ہوتا ہے مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ ہوتا ہے عتق من النار یعنی آگ سے آزادی کا۔ تو میں آج رمضان المبارک میں ہر عشرے کے حوالے سے کچھ خاص اعمال لے کر آیا ہوں۔ اگر آپ یہ اعمال کریں گے، یقین جانیں اس کے بے پناہ فوائد ہیں، اور آپ کو وہ فوائد حاصل ہوں گے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ کیونکہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لہٰذا میں اس کو مختصر رکھتے ہوئے اور فوائد کو الگ الگ بیان کرنے سے گریز کرتے ہوئے آپ کو صرف اعمال کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ آپ نے وہ اعمال ہر عشرے میں کیا کرنے ہیں اور کیسے کرنے ہیں۔ آئیے ملاحظہ کیجئے۔ پہلا عشرہ جب لگے، ٹھیک ہے، آپ نے فجر کی نماز کے بعد، یہ پورے 10 دنوں کی یہ روٹین بتا رہا ہوں آپ کو، پہلے عشرے کی فجر کی نماز کے بعد آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ آپ نے 1000 بار پڑھنا ہے۔ کوشش کریں اگر پڑھ سکتے ہیں، نہیں اگر ٹائم نہیں ہے تو 313 مرتبہ یا 125 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اور سورہ کہف جمعے والے دن پڑھنی ہے، کیونکہ پہلے 10 دنوں میں تو جمعہ آئے گا، تو آپ نے سورہ کہف لازمی پڑھنی ہے، وہ بھی 1 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ ظہر کی نماز کے بعد یا ارحم الراحمین، یہ آپ نے کوشش کریں 1000 مرتبہ پڑھ لیں، یا پھر 313 مرتبہ، یا کم سے کم تعداد ہے 125 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے ساتھ ظہر میں آپ نے سورہ فتح آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی 1 مرتبہ۔ اب بعد نماز عصر آپ نے یا قدوس یا فتاح، یہ آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، 313 مرتبہ یا 125 مرتبہ، اور اسی کے ساتھ آپ نے سورہ رحمان پڑھنی ہے، وہ بھی 1 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ اب جب مغرب کی نماز آ جائے تو آپ نے یا سمیع یا بصیر، یہ 1000 مرتبہ یا 313 مرتبہ یا 125 مرتبہ، ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ سورہ واقعہ آپ نے پڑھنی ہے، وہ بھی 1 مرتبہ۔ اسی کے ساتھ بعد نماز عشاء اور تراویح آپ نے یا حکیم یا باعث، یہ 1000 مرتبہ، 313 مرتبہ یا 125 مرتبہ، ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ آپ نے سورہ ملک آپ نے پڑھنی ہے 1 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ اور جب سحری کے ساتھ ظاہر سی بات ہے ہر کوئی سحری سے پہلے اٹھتا ہے اور وہ تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، تو تہجد میں آپ نے کرنا کیا ہے، یا حی یا قیوم 1000 مرتبہ، 313 مرتبہ یا 125 مرتبہ، اور اسی کے ساتھ سورہ تغابن، یہ پارہ نمبر 28 میں موجود ہے، یہ آپ نے 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ 5 نمازوں کے اعمال تہجد کے ساتھ یہ میں نے آپ کو بتائے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ نے پورے پہلے عشرے میں کرنے ہیں۔ یہ ہو گیا پہلے عشرے کے اعمال، ٹھیک ہے۔ اب دوسرے عشرے کی طرف بڑھتے ہیں، وہ ہے مغفرت کا عشرہ۔ اب جب دوسرا عشرہ شروع ہو جو کہ مغفرت کا عشرہ ہے، اب آپ نے اس میں کون سے اعمال کرنے ہیں ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ بعد نماز فجر یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ 1000 مرتبہ یا 313 مرتبہ یا 125 مرتبہ۔ اسی کے ساتھ آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے، جمعے والے دن سورہ کہف پڑھنی ہے، وہ بھی 1 مرتبہ۔ اب بعد نماز ظہر یا غفار یا ستار، یہ آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنی ہے، یا 313 مرتبہ یا 125 مرتبہ، اور اسی کے ساتھ سورہ فتح آپ نے 1 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب عصر کا ٹائم آ جائے تو آپ نے عصر کے بعد یا مذل یا رافع، یہ آپ نے 1000 مرتبہ یا 313 مرتبہ یا 125 مرتبہ، اور اسی کے ساتھ سورہ رحمان آپ نے 1 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ بعد نماز مغرب اب یا لطیف یا ودود، یہ 1000 مرتبہ، 313 مرتبہ یا 125 مرتبہ، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ سورہ واقعہ بھی اس کے ساتھ پڑھنی ہے آپ نے، وہ بھی 1 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آ جائیں بعد نماز عشاء یا تراویح کے بعد، ٹھیک ہے، یا حکیم یا واسع، یہ آپ نے 1000 مرتبہ یا 313 یا 125 مرتبہ، اور اسی کے ساتھ سورہ ملک آپ نے پڑھنی ہے، وہ بھی 1 مرتبہ۔ اب جب تہجد کا ٹائم آ جائے، سحری سے پہلے آپ نے اٹھنا ہے، تہجد میں 2 رکعت نفل پڑھنی ہے، نفل پڑھنے کے بعد آپ نے پھر یہ پڑھنا ہے یا علی یا عظیم،
1000 مرتبہ یا 313 مرتبہ یا 125 مرتبہ، اور اسی کے ساتھ سورہ تغابن آپ نے پڑھنی ہے، وہ بھی 1 مرتبہ۔ تو یہ آپ نے دوسرے عشرے کے اعمال ہیں جو آپ نے ہر نماز کے بعد، میں نے آپ کو بتا دی یہ آپ نے کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب تیسرا عشرہ لگ جائے تو آپ نے تیسرے عشرے میں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے فجر کی نماز کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ 1000 مرتبہ یا 313 مرتبہ یا 125 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ سورہ یاسین اور جمعے والے دن سورہ کہف 1 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ بعد نماز ظہر یا حق یا باعث، یہ آپ نے 1000 مرتبہ، 313 مرتبہ یا 125 مرتبہ، اور اسی کے ساتھ سورہ فتح آپ نے پڑھنی ہے 1 مرتبہ۔ اب بعد نماز عصر آپ نے رب اغفر لی ولوالدی، یہ آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، 313 مرتبہ یا 125 مرتبہ، اور اسی کے ساتھ سورہ رحمان آپ نے پڑھنی ہے 1 مرتبہ۔ اب اس کے بعد آتے ہیں نماز مغرب۔ بعد نماز مغرب آپ نے کرنا کیا ہے؟ یا توابو یا حمیدو، یہ آپ نے 1000 مرتبہ یا 313 مرتبہ یا 125 مرتبہ، اور اسی کے ساتھ سورہ واقعہ آپ پڑھ لیں 1 مرتبہ۔ بعد نماز عشاء اور تراویح یا ظاہرو یا باطنو، یہ 1000 مرتبہ، 313 یا 125 مرتبہ، اور اسی کے ساتھ سورہ ملک آپ نے پڑھنی ہے 1 مرتبہ۔ پھر آپ سحری سے پہلے اٹھیں تہجد کے لیے، 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، اور پھر آپ نے یہ پڑھنا ہے یا ذوالجلال والاکرام 1000 مرتبہ یا 313 مرتبہ یا 125 مرتبہ، اور اسی کے ساتھ آپ نے سورہ تغابن پڑھنی ہے 1 مرتبہ۔ یہ ہیں 3 عشروں کے اعمال، یہ اس سے آپ نے ضرور فائدہ اٹھانا ہے۔ اگر آپ کو وقت ملے، دیکھیں میں نے آپ کو تعداد بھی کم کر کے بتائی ہے، وقت ہو تو 1000 مرتبہ پڑھیں، وقت زیادہ نہ ہو، آپ کے پاس تھوڑا ہو تو آپ 313 مرتبہ یا 125 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن کوشش کریں کیونکہ رمضان عبادت اور ذکر کا مہینہ ہے، تو آپ نے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اعمال پر زیادہ توجہ دیں۔ تو ان اعمال کی برکت سے ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں اعمال کی برکت سے ہمیں ظاہر سی بات ہے اللہ کی رحمت بھی متوجہ ہوگی، اللہ تعالیٰ کا قرب خاص بھی ہمیں ملے گا، اور عبادتوں کا لطف اور مزہ بھی ملے گا۔ تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ ان تمام عشروں کی جتنے اعمال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے، اور اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ کیا معلوم آپ کی وجہ سے کوئی عمل کر لے تو آپ کے کھاتے میں بھی وہ اعمال لکھے جائیں گے جو اس عمل کو کرے گا۔ تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اس پر ضرور عمل کریں گے۔ تو دیجیے اسی کے ساتھ مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔